أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفال مدنیہ. سورہ انفال مدنی سورت ہے اور اس کی 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں. انفال نفل سے نکلا ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں اور یہ اس مال اور اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے مال غنیمت بھی کہا جاتا ہے. یہ نفل اضافی چیز کیوں کہی گئی؟ کیونکہ یہ پہلی امتوں کے لیے حرام تھا. یہ امت محمدیہ کے لیے اس کی اجازت دی گئی اور یہ ایک جائز چیز ہے، کیونکہ جہاد کا اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہوتی ہے. جہاد کا اصل مقصد اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا ہے اور جنت میں جانا ہے. اور پھر اہل جنت شہید کے لیے جو مقام اور مرتبہ ہے کہ انسان شہید یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، دوبارہ مروں اور دوبارہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر جاؤں. اتنا اجر دیا جائے گا. اور ایک جگہ ہم نے سورہ نساء میں یہ پڑھا کہ وہ خوشی منا رہے اپنے لیے بھی جو اس کو دی جا رہی ہے نعمت اور اپنے بعد آنے والے شہداء کے لیے. یعنی اتنے مقام اور مرتبے میں پھر ایک جگہ یہ کہہ دیا گیا کہ شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور وہ رزق دیے جاتے ہیں، تمہیں رزق نہیں ہے. تو یہ تمام شہداء کا مقام اور مرتبہ ہے. تو یہ سب کچھ انہیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن ان سب سے علاوہ ایک زائد چیز کیا مل جاتی ہے؟ مال غنیمت. فتح کی صورت میں اس فرمایا یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے الانفال یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں. یعنی اس کا فیصلہ کرنے کا مجاز ہے. اللہ کا رسول اور اللہ کے حکم سے اسے تقسیم فرمائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں ہے کہ تم جیسا چاہو آپس میں اس کو تقسیم کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں. اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم اس پر چلے گا. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے اختلافات، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو.
یہ حکم صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. یہ ایک عام مسلمان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنے آپس کے معاملات کو دیکھیں کہاں کیا غلطی یا کوتاہی ہو رہی ہے یا کس رشتے دار سے ہمارا تعلق درست نہیں چل رہا. رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے نا, تو اس رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ چاہے ہماری غلطی ہے یا نہیں ہے, خواہ ہماری غلطی ہے یا نہیں, اللہ کے خاطر ہم معاف کر دیں یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. تو آپس کے تعلقات کو درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کب ایسا کرو گے؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان لانے والے ہو. ان تینوں باتوں پر عمل کیے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے. نمبر 1 اللہ کا ڈر. نمبر 2 آپس کے تعلقات کو بہتر کرنا. دین اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں اور قرآن پڑھتے رہیں, ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھے رہیں اور آپ انتہائی نیک انسان ہیں. نہیں, بلکہ آپ کی نیکی کس سے پتہ چلے گی؟ لوگوں کے تعلقات سے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو اخلاق کا اچھا ہو. تو اخلاق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اور جو انسان نرمی سے محروم ہو گیا وہ دنیا کی وہ ساری کی ساری خیر سے, ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے اندر نرمی رکھنی ہے, خیر رکھنی ہے. مومن ایسے ہوتے ہیں, ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ اکبر. وجلت قلوبہم, کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور اللہ کی عظمت کو سن کر, اللہ کا ذکر سن کر, اللہ کی جلال اور عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. تلاوت قرآن سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے, قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں, تو زیادت ہم ایمانا, ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. ایمان ایک ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا جس کا نام ہے ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. اور یہی آیت انہوں نے اس سے استدلال لیا ہے کہ ایمان ایک جیسی چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ کسی وقت میں ہمارا لیول آف ایمان ہائی ہو جاتا ہے اور کسی وقت میں ہمارا لیول آف ایمان لو ہو جاتا ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, یہاں آتے ہیں, سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو ہمارا لیول آف ایمان ہائی ہو جاتا ہے. پھر ہم یہ یقین کرتے ہیں, پھر ہم خود سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر ضرور عمل کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں اور دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان لو ہو جاتا ہے. اسی طرح جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ دیکھیں مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں, بہت زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ بعض مساجد میں تو جگہ بھی نہیں ہوتی ہے, مساجد سے باہر صفیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں. یہ حال ہوتا ہے. اور رمضان جاتا ہے, پہلی ہی رات عید کی صبح ہی لوگ رات بھر شاپنگ اور بازار اور فضولیات کے بعد پہلی ہی صبح سو رہے ہوتے ہیں, صرف نماز کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر عید اور عید کی مشغولیات, عید کی دعوتیں, گھومنا پھرنا, ان سب میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ جو پورے مہینے ٹریننگ کی تھی نماز کی پابندی کی, اس میں بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. پھر خواتین گھر اور گھر کے کاموں میں, مہمان نوازیوں میں اتنا مشغول ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے فرائض کو بھی بھول جاتی ہیں. لیکن نیکی کی قبولیت کی پہچان یہ ہے کہ انسان نیکی کر کے اس نیکی پہ قائم رہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم موسمی مسلمان بن جائیں کہ رمضان کا موسم آیا ہے تو مسلمان ہیں, ہم نیکیاں کر رہے ہیں, فرمانبرداریاں کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ موسم جائے گا تو ہم پھر سے ویسے ہو جائیں گے. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ نیکی وہ ہے کہ اگر آپ نیکی کر کے نیکی پر ثابت قدم ہیں, نیکی پر قائم ہے, تو پھر کیا ہے کہ آپ کی نیکیاں قابل قبول ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے. جو بھی چینج ہم میں اس رمضان میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ چینج ہمارا پورے سال کا رہے. پھر ان لوگوں کی اور صفات کیا ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ,
کہ اپنے رب پر وہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور وہ لوگ توکل کیا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کتنی ہی مشکل پریشانی، کوئی بھی ایسا لمحہ کیوں نہ آ جائے کہ جس میں آپ کے پاس صرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ میرے ساتھ ہے، اور جب وہ میرے ساتھ ہے تو میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا. اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَنَا أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ایک آیت میں فرمایا کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے، اور اسی طرح ایک آیت میں فرمایا کہ میں انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعنی جب ذات اتنی قریب ہے پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور در پر جانے کی، کسی اور سے واسطے اور وسیلے تلاش کرنے کی. اور پھر وہ ایمان والے کون سے لوگ ہیں، نمبر آگے سے مزید صفات آ گئی کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں. یعنی مومن تو ہیں وہ لوگ بھی جو یہ سب نہیں کر رہے، لیکن حقیقی مومن نہیں ہے، صرف نام کے مومن ہیں. حقیقی مومن تو یہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں اللہ نے کامل ایمان کا اور بخشش کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. کیا ہے ان کے لیے؟ لہم درجات عند ربہم، کہ ان کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجات ہیں اور بخشش ہے اور رزق کریم ہے. پھر فرمایا جیسا کہ آپ نے کہ رب نے آپ کے گھر سے مصلحت کے ساتھ آپ کو روانہ کیا. یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا، اسی طرح سے آپ کا مدینے سے نکلنا اور آگے جا کر پھر تجارتی قافلہ، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جب آپ یہاں سے نکلے، آپ کا یہاں سے نکلنا مصلحت کے ساتھ روانہ ہونا تھا. اور اکثر مسلمانوں کی ایک جماعت پر یہ بات گراں گزر رہی تھی. یعنی یہ ناگواری کیوں تھی کہ قریش کس کے لشکر سے لڑنے کے معاملے میں، کہ جب ظاہری اسباب ان کے پاس نہیں تھے، اس وجہ سے پھر فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ بے شک ایک فرقہ مومنوں کا ناپسند کر رہا تھا وہ اس مصلحت میں کہ اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑا کر رہے تھے گویا کہ کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ سے آپ کا اللہ وعدہ کر رہا تھا اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا اور تمہارے ہاتھ آ جائے گی، تم اس تمنا میں تھے کہ بغیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے گی، یعنی بغیر کانٹا چبھے، بغیر جنگ کیے تمہیں سب کچھ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے یہ کہ وہ حق کو ثابت کر دے، اپنے کلمے کو ثابت کر دے اور کافروں کی بنیاد قطع کر دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، اگرچہ یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کریں. اور جس وقت کو بھی یاد کریں کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کہ فاستجاب رب لکم، پس تمہارے رب نے اس فریاد کو قبول کر لی، اور کس طرح سنی کہ میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 فرشتوں سے تمہیں مدد دوں گا جو کہ لگاتار آتے رہیں گے، سلسلہ وار چلے آئیں گے. اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے. اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے غزوہ بدر میں، لیکن اللہ نے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ تمہارے لیے کیا ہو جائے، ایک اطمینان کا سبب بن جائے. اور اصل مدد اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یاد کرو کہ جب اللہ نے تم پر اونگ طاری کر دی اپنی طرف سے امن والی چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ وہ پاک کر دے تم کو اس کے ساتھ اور لے جائے تم سے شیطانی وسوسے کو دور کر دے.
اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہ تمام اس جنگ کے حال احوال کو بیان کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے. اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ کا رب وہی کہ آپ کے رب نے حکم دیا فرشتوں کے لیے کہ جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیج دیے مدد کے لیے، اور پھر ساتھ میں اللہ نے کہا میری معیت ان لوگوں کے ساتھ ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، اور ان قریب ابھی کفار کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہوں. تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو. یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتا ہے. یہ مزہ چکھو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کہ بے شک کافروں کے لیے عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے. اے ایمان والو، جب تم کافروں سے مقابل تھے ان سے پشت مت پھیرنا، یعنی جب جنگ کے دوران ہو تو ان سے پشت پھیر کر نہیں چلے جانا. جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا مگر دو ہی وجوہات کی وجہ سے، جو لڑائی کے لیے اپنا رخ بدلتا ہوا پھیرے یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے کے لیے آتا ہو، وہ اس سے مستثنا ہے. یعنی ویسے دوران جنگ اپنی پیٹھ پھیر کر نہیں پلٹنا، لیکن اپنے قوم سے ملنے کے لیے پلٹ سکتے ہو. اور اسی طرح باقی وہ جو ایسا کرے گا، یعنی اپنی پیٹ پھیر کر پلٹ جائے گا، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے غضب ہے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. یعنی یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. اور وما رمیت اذ رمیت، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی تھی لیکن اللہ نے وہ پھینکی. یعنی ظاہری طور پر تو آپ پھینک رہے تھے لیکن اللہ نے اس میں تاثیر رکھ دی تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے مومنوں کو، اپنی طرف سے ان کی خوب آزمائش کرے اور انہیں بہترین بدلہ دے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یہ بات تو یہ ہوئی ہے کہ اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کی تمام تدبیروں کو. اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے نہایت خوب ہے. اگر تم پھر بھی کام وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے. یعنی اگر تم جنگ کے لیے نکلو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے. ہرگز تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ذرہ برابر بھی تمہاری جماعت تمہارے کام نہیں آ سکتی ہے، اگرچہ وہ کتنی کثیر کیوں نہ ہو جائے. بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے کامیابیاں اسی کو ملنے والی ہے. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور نہ پیٹ پھیر کر جاؤ اور تم سن لیتے ہو، اور نہ تم ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. بے شک بدترین مخلوق، یعنی سب سے بری مخلوق اللہ کے نزدیک وہ ہیں اصم البکم، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور وہ عقل نہیں رکھتے ہیں. یعنی قرآن کریم نے اس بات کو سورہ اعراف میں بھی بیان کیا ہے، جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں. ان کے کان ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. یہی لوگ ہیں مانند چوپایوں کے، یا اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. یہی لوگ غافل ہیں. تو اللہ نے فرما دیا سب سے بدترین مخلوق، سب سے بری مخلوق کون ہے؟ یہی لوگ جو قبول نہیں کرنا چاہتے. اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا. اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور وہ پھر جائیں گے، اعراض کریں گے. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرو.
جب وہ تمہیں پکار رہے ہوں، اور وہ کیوں تمہیں پکار رہے ہیں؟ جہاد کے لیے، تاکہ وہ تمہیں زندگی بخشے۔ جہاد کیا ہے؟ ظاہری طور پر تو کیا لگتا ہے کہ جہاد ہوگا، لڑیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، جبکہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ جہاد تمہیں زندگی بخشے گا۔ جو کافرین تمہیں قتل کرنے پر آمادہ ہے، تمہاری نسلوں کو ختم کرنے پر ہیں، جب ایک بار تم ان سے مقابلہ کرو گے، انہیں قتل کرو گے، تو وہ رک جائیں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم نے انہیں نقصان پہنچایا تو یہ بدلے میں ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ جہاد میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور جان دو، بے شک اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور بے شک اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یعنی جو گناہگار ہیں صرف انہی لوگوں پر وہ عذاب نہیں آئے گا۔ جب بارش برستی ہے، جب عذاب آتا ہے تو سب پر آتا ہے، ان لوگوں پر بھی آتا ہے جو برائی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن برائی کو روکتے نہیں ہیں، جو برائی میں شامل نہیں ہوتے لیکن بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی انہی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر فرمایا جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو جب کہ تم قلیل تھے، کمزور سمجھے جاتے زمین میں، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو اچک لیا جائے گا، نوچ لیا جائے گا، بس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہاری مدد کی، تمہیں قوت دی اپنی مدد کے ساتھ، تمہیں رزق دیا، پاکیزہ رزق، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی اپنا مکہ کے احوال یاد کرو کہ جب تم مکہ میں زندگی گزارتے تھے کیسے تھے۔ جب مکہ کی ابتدائی زندگی، ابتدائی دور تھا، کتنی تکلیف دی گئی، تمہیں اتنا ستایا گیا کہ تمہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جب تم مدینہ آ گئے تو اللہ نے تمہیں یہ تمام مقام دے دیا۔ اے ایمان والو، نہ تم خیانت کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو، اور تم جانتے ہو، جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ایک آزمائش ہے۔ یعنی ایک فتنہ ہے، اور یہی وجہ ہے نا کہ انسان اولاد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے اور نہ ہی حرام دیکھتا ہے۔ اسی لیے نا قرآن نے فتنہ کیوں کہا کہ آپ ان کے معاملات میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں، اور جو اندھا ہو گیا ہے تو نقصان اس کا اپنا ہی ہے۔ اولاد کی خوشیوں کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، کل کوئی اولاد آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گی۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ نے اکیلے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح یہ مال بھی کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک بطور آزمائش ہے۔ اگر ہے تو یہ ایک نعمت ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اگر جمع کرتے رہے اور اس پر حتیٰ کہ زکوٰۃ تک نہیں لی تو یہی مال کیا ہے تمہارے لیے قیامت کے دن، تمہارے لیے قبر میں سانپ بن جائے گا، اژدھا بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے عذابات، آزمائش اسی لیے نا کہ جب تک نہیں ہے تم اس کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہو، اور جب آج اور تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم پھر اس کی سزا کے لیے بھی تیار رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس اجر عظیم ہے۔ ایمان والو، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک فیصلے کی چیز کر دے گا، اور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے کہ جب کافر آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے، آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو اس جگہ سے، اس شہر سے نکال دیں۔ یہ اس سازش کا تذکرہ ہے جو مکہ کے رئیسوں نے ایک رات دار الندوہ میں تیار کی تھی، اور آخر میں یہ طے پایا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوان کو آپ کے قتل پر انہوں نے معمور کیا،
تاکہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کر یہ لوگ اپنی جان چھڑا لیں گے. یعنی قتل کے بدلے قتل نہ ہو، سارے مل کے، سارے قبیلے مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، حفاظت فرمائی. اور اس سازش کے تحت ایک رات نوجوان آپ کے گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ باہر نکلیں تو آپ کا کام یہ تمام کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا اور آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے. کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا حتیٰ کہ آپ غار ثور میں پہنچ گئے. اور یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی جس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ مکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تدبیر کر دی اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور آپ پڑھیے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کہ جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا. اگر ہم چاہتے لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا تو اس کے برابر ہم بھی کہتے نہیں ہے یہ مگر جادو ہے پہلے لوگوں کا. اور جب کہنے لگے اے اللہ اگر یہ برحق ہے تیرے پاس سے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا عذاب لے کر آ جا. یعنی اگر سچا کلام ہے، عذاب آنے کے وعدے اس میں آئے ہوئے ہیں تو ہم پر کیوں عذاب لے کر آ جا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا. لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں انہیں عذاب نہیں دے گا. اور نہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا انہیں اس حال میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور ان کا کیا حق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، لوگوں کو مسجدوں میں نہیں آنے دے رہے، جبکہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں. وہ لوگ اس کے متولی تو متقی لوگ ہی ہوتے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے قریب مگر سیٹیاں بجانا ہے، تالیاں بجانا ہے. یعنی مشرکین جس طرح بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ برہنہ نہ ہو کر کرتے تھے، بغیر لباس کے طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ نے ایسا، ہمیں تو ہمارے باپ دادا ایسے ہی کیا کرتے تھے، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے. تو ہم نے پیچھے بھی یہی پڑھا تھا نا کہ اسلام اللہ نے کیا کہا کہ یہ شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم تمہیں شیطان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. اب آگے کیا ہوا کہ اسی طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں بجاتے، ہاتھوں سے تالیاں بجاتے اور وہ اس کو اپنی ایک عبادت سمجھا کرتے تھے. تو فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون بس چکھو عذاب کو جو تم کفر کیا کرتے تھے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر جو لوگ خرچ کرتے اپنے مال کو تاکہ وہ روک دیں اللہ کے راستے سے، بس ان قریب یہی مال ان کے لیے، جو مال انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے حسرت بن جائے گا. پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے اور وہ کافر لوگوں کے دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کے احکامات کیوں دیے؟ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے. یہ علیحدگی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہی ہوگی، لیکن اہل سعادت کو اہل شقاوت سے الگ کر دیا جائے گا. فرمایا جائے گا ممتاز الیوم ایھا المجرمون کہ اے گناہ گارو الگ ہو جاؤ، نافرمانو الگ ہو جاؤ اور نیک لوگوں سے یعنی دور ہو جاؤ. مجرموں میں کافر، مشرک، نافرمان سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ پھر ان سب کو وہاں جمع کرے گا اور جہنم میں ڈال دے گا. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں اور بخشش طلب کر لیں اپنے رب سے تو ان کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں. اور اگر وہی اپنی عادت میں رہیں تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، یعنی پھر ان پر عذاب لازم آ جائے گا. توبہ کر لیں، رک جائیں، باز آ جائیں، لیکن اگر نہیں تو پھر کیا ہے
کہ عذاب ان پر آنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جنگ کرنی ہے اور کب تک؟ جب تک کہ فساد نہ باقی رہے، فتنہ نہ باقی رہے اور سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی یہ عمل کرتے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے۔ اگر یہ روگردانی کریں، پلٹ جائیں، تو یقین رکھو بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رفیق ہے، وہ بہت ہی بہترین رفیق ہے، بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے۔ جان لو انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ، کہ جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو، یعنی جو کافروں سے لڑائی فتح کے بعد تمہیں حاصل ہو، جیسی بھی غنیمت تمہیں حاصل ہو رہی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی مال جمع ہوتا تھا اس مال کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور آگ آتی تھی اور آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے یہ مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیے کی صورت میں حصول ہو اسے مال فہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کبھی یہ مال کیا ہے، لڑ کر حاصل ہوگا اور کبھی بغیر لڑائی کے بھی تمہیں مل جائے گا، لیکن جیسا بھی مال ہو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، تو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور راہ چلتے مسافروں کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور جو مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے مقرر ہے وہ بھی پھر انہی غربا میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی مفاد عامہ میں خرچ کیا جائے گا، کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حصہ مسلمانوں پر ہی خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا اگر تم ایمان والے ہو اللہ پر اور جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یوم الفرقان، حق اور باطل کی جدائی کے دن، کہ جس دن دو جماعتیں ملی تھیں۔ یوم الفرقان کون سے دن کو کہا جاتا ہے؟ غزوہ بدر کو، جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن تھا، جس دن مشرکوں، کافروں اور ایمان کی فتح کا دن تھا۔ کافروں کو ان کا معلوم ہو گیا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت نے ان لوگوں کو کس طرح سے شکست دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ، اور قافلہ تم سے بہت نیچے تھا۔ اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کا ہی کرنا ڈالنا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو کرنے والا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ نے جس کام کو کرنا تھا وہ کام ہو کر رہنے والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے اس کو جو ہلاک ہو دلیل پر، یعنی یقین جان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ ہے وہ بھی کیا ہے، یقین کے ساتھ حق کو پہچان کر دلیل پر زندہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے، یعنی اللہ نے قلیل تعداد دکھائی تاکہ تمہارے اندر بزدلی نہ ہو، تم ہمت کے ساتھ لڑائی کرو، اور تم میں اختلاف ہو جاتا معاملے کے درمیان، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان تمام اختلافات سے بچا کے رکھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دلوں کے حالوں کو، جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے۔ اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور اللہ ہی کی طرف تمہارے تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم ملاقات کرو، جب تم ملو کسی جماعت سے، فَاثْبُتُوا، تو ثابت قدم رہو، اللہ کا بکثرت ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کے، اور آپس میں اختلافات نہ کرو، اگر آپس میں اختلاف کرو گے فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو۔
بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ محیط ہے، ہر عمل کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ جبکہ ان کے اعمال شیطان انہیں خوبصورت بنا کر دکھا رہا تھا اور کہا کہ لا غالب لکم الیوم، کہ آج کے دن کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے لوگوں میں سے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا حمایتی ہوں۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل وہ پیچھے ہٹ گیا شیطان اور کہا کہ میں بری ہوں تم سے، بے شک میں نے دکھایا جو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جس وقت کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کی دلوں میں بیماری ہے، دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کو ان کے دین میں، اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پر، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اگر آپ دیکھتے کہ جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو کس طرح ان کے منہ پر اور ان کی کمروں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو، یعنی کافروں کی سزا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، وہاں سے انعام اور اکرام اور سزا شروع ہوگی، نہیں، جہاں موت کے فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک نیک روح کو انتہائی آرام کے ساتھ نکالا جاتا ہے اور ململ کے کپڑے میں رکھ کر اس کی روح کو آسمان تک مقام لجین میں پہنچایا جاتا ہے اور آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کے لیے ویلکم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک نافرمان قوم، ایک نافرمان روح جو کہ جسم کے ہر حصے میں چھپتی رہتی ہے اور مار مار کے اس کے جسم کے ہر حصے پر مار مار کے اس کو نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی کافروں کی روح کو قبض کرنے کا منظر کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو پھر جب وہ آسمان پر جاتی ہے تو اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے آسمان کے، پوچھا جاتا ہے کس کی روح، بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی روح ہے، وہیں سے اس کو دھکا دے دیا جاتا ہے، وہ نیچے مقام سجین پر چلی جاتی ہے اور پھر وہیں سے اس کا حساب کتاب تو نہیں، اس سے وہیں سے اس کی سزا اور اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے جب قبر کے سوالات شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب قبر کے پاس سے گزرتے، قبر پر کا ذکر ہوتا تو بہت زیادہ روتے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں، باقی کسی اور بات پر اتنا نہیں روتے؟ تو کہا انہوں نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں نامراد ہوا وہی نامراد ہو گیا۔ تو وہیں سے ہی انسان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نیک کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر کو وسیع اور کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور جو نافرمان ہے وہیں اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے گویا کہ جیسا کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ ہم اپنے جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ فلاں ہم میں نہیں ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے، یا ہم میں پہلے تھا لیکن اب نہیں ہے، تو کیا ہم بار بار اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اس کا بدلہ وہاں دیا جاتا ہے۔ تو کافروں کی جب روحیں قبض کی جاتی ہیں، ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر مارا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے چکھو عذاب جلنے کا۔ ابھی ہم جتنے سورہ انفال پڑھ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ واقعات غزوات کے ہیں، اور غزوات کے واقعات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹائم بہت زیادہ چاہیے۔ ہر آیت میں کوئی نہ کوئی واقعہ غزوہ کا ہو رہا ہے، تو ٹائم کیونکہ دورہ قرآن ہے یہ بہت مختصر سا ہوتا ہے ٹائم ہمارے پاس، اس میں ہم نے 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ہم نے 1.5 پارہ یا 1 پارہ لازمی کور کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے میں ان تمام آیات کو نہیں سمجھا رہی ہوں۔ انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ تمام ہمارے تفسیر کورس کو جوائن کریں، اور جب انشاءاللہ تفسیر کورس میں ان تمام آیات کو پڑھیں گے تو بہت ڈیٹیل میں ان تمام باتوں کو ہم ضرور سیکھیں گے۔
ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ، کہ یہ اس وجہ سے ہے، یہ ساری سزا انہیں کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظالم اپنے بندوں پر۔ فرعونیوں کے حال کی طرح، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، انکار کیا، انہیں اللہ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر بدل دے، جب تک کہ حتی یغیر ما بانفسہم، وہ خود ہی اپنے حالت کو نہ بدل دیں، کہ ان کی اپنی ہی تھی، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب تک کوئی قوم نعمتوں کی ناشکری کا راستہ اختیار نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی حکم کو مانتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر نعمتیں برساتا رہتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ نافرمانیاں کرتی ہے، ہم نے یہ بھی پڑھا نا، لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید، شکر گزاری کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، ناشکری کرو گے جو دیا ہے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہم کسی قوم کے حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود کچھ ایسا نہ کرے جس کے سبب اس کی وہ نعمت اس سے لے لی جائے۔ آل فرعون کی طرح، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو۔ اور یہ سارے کے سارے ظالمی تھے۔ بے شک بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، وہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، کہ پھر جن سے آپ نے عہد لیا، پھر وہ انہوں نے اپنے عہد کو ہر مرتبہ توڑ دیا، اور وہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ پھر جب کبھی آپ لڑائی میں ان پر غالب آ جائیں تو انہیں ایسی مار مار کر کے ان کے پیچھے بھی وہ پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ عبرت حاصل کر لیں۔ اگر تجھے کسی قوم کے خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی قوم سے آپ نے عہد لیا ہوا ہے اور وہ عہد توڑ چکے ہیں تو پھر آپ بھی عہد توڑ سکتے ہیں۔ نہ آپ گمان کریں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے بھاگ نکلنے والا، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت ہر وقت، اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کر لو، اور گھوڑوں کو تیار رکھو کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں بخوبی جانتا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اگر یہ لوگ صلح کی طرف جھکیں، صلح کا پیغام دیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ ان سے صلح کر لیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر وہ آپ سے دھوکہ دیں، دغا کرنا چاہیں، تو یاد رکھیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اسی نے آپ کی مدد کی، اس نے قوت دی آپ کو اور مدد دی آپ کی مومنوں کے ساتھ۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ اگر زمین میں جو کچھ ہے اگر سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، کہ اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے ذریعے مدد فرمائی، وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ اور معاون بن گئے۔ مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان جو عداوتیں تھیں، جو دشمنیاں تھیں، وہ تمام کی تمام ان کے ختم ہو گئے، اور وہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن گئے۔ ایسے ہی اللہ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا نا کہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، کہ جس وقت تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے درمیان تمہاری الفت اور محبت ڈال دی۔ اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور مومن جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو رغبت دلاتے رہیے جہاد پر۔ اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے۔ یعنی اللہ کے ہاں کبھی بھی کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی ہے،
تعداد جتنی بھی کم ہو لیکن ایمان لانے والے ہوں، صبر کرنے والے ہوں، بھروسہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، تو اگر صرف 20 بھی مسلمان ہیں تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اچھا اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم ناتواں ہو۔ بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور قوت آتی رہے گی، اور تم چاہے جتنے بھی کم کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں کو غالب کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ تم نے ڈٹے رہنا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے کہ جب تک کہ ملک میں بھی اچھی طرح خون ریزی جنگ نہ ہو۔ تریدون عرض الدنیا، تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے، تو ان میں سے بعض ان کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے لیے بہترین معاملہ فرمایا، اور وہ کیا معاملہ تھا کہ جو فدیہ دے کر آزاد ہونا سکتے ہیں وہ ہو جائے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو علم والے ہیں، وہ مسلمان بچوں کو علم سکھا دیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیہا اخذتم عذاب عظیم، اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ بس جو کچھ مال حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو تم جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں۔ آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا۔ پھر اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی صرف جہاد مال سے نہیں بلکہ اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں لگا دی، یہ صحابہ مہاجرین کہلاتے ہیں، جو فضیلت میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں، کہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کی اپنے مال اور نفسوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اللہ نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، یعنی مدینہ میں رہنے والے تھے، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ وَإِن تَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ۔ اور پھر فرمایا اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان کے درمیان کوئی وعدہ ہے، کوئی عہد ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ بخوبی اس کو جانتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں، انہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی، یعنی آنے والوں کو ویلکم کیا، یہی لوگ ہیں وہی حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہوگی۔ اور یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اس کے بعد اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، یہی لوگ تم میں ہیں۔ اور اسی طرح وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بَعْضٍ، اور جو رشتے ناطے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں، یہ اللہ کے حکم میں ہے، یعنی اخوت کا جو رابطہ، جو تعلق ان کے درمیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت قریب رکھا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
یہ حکم پہلے کے لیے تھا کہ جو تمہارے ہجرت، جس طرح سے تمہارے بھائی جو تمہارے لیے مقرر کیے گئے تھے، یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے، جو مہاجر تھے، اللہ نے انصار کے ساتھ کیا ہے، ایک ایک کو بھائی بنا دیا تھا، اور ایسا بھائی بنا دیا کہ وہ ہر چیز کو شیئر کرنے لگا ہے۔ تو یہ اس وقت تک کے لیے تھا کہ جب تک، یعنی ابتدا میں یہ حکم تھا کہ آپس میں ایک چیز ہے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرنے لگ گئے، لیکن اس کے بعد بھی جب احوال بدلے، حال بدلے، تو پھر ان لوگوں کی، ان کے وراثت سے کوئی حصہ باقی نہیں رہا۔ پھر وراثت انہی لوگوں کے لیے مقرر کی گئی کہ جو سگے بھائی ہیں، جو سگے رشتے ہیں، سے وراثتیں پھر انہی میں تقسیم کی جائیں گی، بنائے ہوئے رشتوں میں نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب میں پہلے کا تھا۔ آج کے لیے اتنا رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ سورۃ توبہ شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔